باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم نور قلوبنا بالقرآن۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس میں ہم بات کریں گے الف مدی اور حمزہ میں کیا فرق ہے، یا ایسے کہا جائے کہ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے۔ پچھلے والے دروسوں میں آپ نے سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا، پریکٹس کی ہوگی۔ اب اگر اس چینل پہ آپ نئے ہیں تو آپ ہمارے ڈسکرپشن میں جا سکتے ہیں، وہاں پہ جو ہے ان دروسوں کی لنک دی گئی ہے، وہاں پہ جا سکتے ہیں آپ اور استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو آج جو ہمارا درس ہے وہ ہے الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ میں کیا فرق ہے؟ الف کسے کہیں گے اور حمزہ پہلے ہم ڈیفائن کریں گے الف کو۔ الف کیا ہے؟ الف کون سی چیز ہے؟ ٹھیک ہے، الف نمبر 1 مستقل حرف نہیں ہے۔ یہ ڈیپینڈ ہے، دوسری یہ حرکات پہ ڈیپینڈ ہے، تو خود یہ بذاتاً یہ ایک مستقل حرف نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، جو مشہور ہے حروف تہجی 28 حروف ہے، تو 28 میں سے اگر دیکھا جائے حمزہ اور الف کو اگر الگ کیا جائے پھر 29 ہوتے ہیں۔ تو چونکہ یہ ایک مستقل حرف جو نہیں ہے، اس لحاظ سے 28 ہی کہتے ہیں کہ یہ نہیں 28 ہی حروف ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مستقل حرف نہیں ہے۔ نمبر 2، کوئی بھی حرکت قبول نہیں کرتا، یعنی تینوں حرکت زبر زیر پیش نہیں آتی ہے اس پہ۔ اور تیسرا جو ہے الف کی شکل اس طرح ہے، ایسے، یہ ہے الف کی شکل۔ تو 3 چیزیں جو ہیں الف کی خصوصیت میں سے اگر ہم دیکھیں کہ مستقل حرف نہیں ہے، اس میں کوئی بھی حرکت نہیں آئی تھی، نہ زبر نہ زیر نہ پیش نہ تہجید نہ جزم، کوئی بھی اس میں یہ نہیں آئی گی علامت۔ اور تیسرا جو ہے الف کی شکل اس طرح، یعنی شکل کے اعتبار سے بھی الف میں فرق ہے، الف اور حمزہ میں فرق ہے۔ اس کے بعد ہم حمزے کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ حمزہ کیا چیز ہے؟ حمزہ کی 2 قسمیں ہیں، یا ہم ایسا کہیں کہ حمزے جو ہیں پہلے مستقل حرف ہے، ٹھیک ہے، تینوں حرکات قبول کرتا ہے، اور تیسرا جو ہے شکل جو ہے اس کی شکل حمزہ جو ہے وہ اس طرح ہے، یا تو اس طرح ہوگا یا اس طرح ہوگا۔ تو اب ہم اس کو ملاتے ہیں، پہلی فرق ہمیں واضح ہو جائے گی کہ الف مستقل حرف نہیں ہے، اس کا مطلب حمزہ مستقل حرف ہیں، کوئی حرکت قبول نہیں کرتا ہے، تینوں حرکتیں قبول کرتا ہے۔ الف کی شکل اس طرح، یہ شکل یعنی 3 جو ہیں، جو اس کے نمایاں 3 فرق ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ تو اب اگر شکل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ میں نے کہا کہ حمزہ کی شکل اس طرح ہے اور الف کی شکل اس طرح ہے، جو خط عثمان طہ اس میں واضح طریقے سے اس طریقے کا فرق بیان کیا گیا ہے۔ لیکن جو ہمارے پاس قرآن ہے، جیسے تاج کمپنی کا ہے، لاہور سے چاپ ہوتا ہے، اور ہندوستان مثلا ایسے قرآن جو چاپ ہوتے ہیں، تو اس میں اس طریقے کا فرق بیان نہیں کیا گیا۔ اگر حمزہ ہے تو وہ بھی اس طرح ہے، اگر الف ہے وہ بھی اس طرح ہے۔ تو آپ سب کا سوال ہی ہوگا کہ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کیسے جو ہے پہچان سکتے ہیں، ہم اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ یہ الف اور حمزہ ہے۔ تو سب سے جو میں نے کہا کہ حرکت قبول نہیں کرتا ہے الف، لیکن حمزہ قبول۔ اب اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب
آپ کو مثلا ایسا کوئی جو ہے شکل جو ہے الف سے ملتی ہے لیکن اوپر اس پر جو ہے حرکت ہے، زبر ہے، تو ہم نے کہا کہ الف تو حرکت قبول نہیں کرتا، تو یہاں پہ ہم نے کہا جو حمزہ یہ حرکت قبول کرتا ہے، تو کس طریقے سے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ الف ہے یا حمزہ ہے؟ تو اس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں یہ حمزہ بشکل الف ہے، حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل الف یہ ہے۔ اب اگر ہم الف کی بات کریں، جیسے الف میں ہے ما، لا، فی ہے، یہ جو آپ لاسٹ میں دیکھ رہے ہیں یہ سب الف ہے، جس کو ہم الف مادی بھی کہتے ہیں، الف مادی ہی ہے۔ تو اب اگر اس کے برعکس ہم حمزہ کی مثال لیں، جیسے حمزہ کی مثال ہے الحمد، اب اگر اس پہ جو ہے یہ نشانی بھی نہیں ہوگی حمزہ کی، یہ نشانی بھی نہیں ہوگی، تو ہم کہہ سکتے ہیں اس کو یہ حمزہ ہے بشکل الف۔ تو اس کے انداز جو ہے پڑھنے کا انداز بھی ان میں الگ الگ ہے، اس کو کھینچا جاتا ہے اور حمزے کو کھینچا نہیں جاتا۔ اب اگر اس سے بھی جو ہے واضح تر بیان ہوگا، واضح تر آپ کے لیے روشن ہوگا، جیسے ما ہم نے کھینچا، لا الہ الا اللہ، فیہا، خا، اب اسی کی مثال لیجیے آپ، الحمد، ال، یا ایسے ہیں یأتی، تو یاتی ہم نہیں پڑھیں گے، تو یہاں پہ بھی اب اگر ہمیں جو خط ہم پڑھتے ہیں، خط عثمان طہ کے بجائے جو خط ہیں اس میں پڑھتے ہیں، اس میں ایسے ہی لکھا ہوتا ہے الف، جیسے اس طرح ہے، یہاں پہ جزم ہے یأتی، تو ہم یا نہیں پڑھیں گے، یأتی، اس میں جھٹکا دینا پڑتا ہے۔ جیسے اگر کوئی انسان گاڑی چلاتا ہے تو سپیڈ بریکر آتا ہے تو پھر وہ بریک دیتا ہے، تو سمجھ لو ویسے ہی جو ہے سیم یہاں پہ ہے کہ ہم اس کو کھینچ نہیں سکتے ہیں، تو ہمیں ایسے یأتی، اب اس کے برعکس آپ یہ لیجئے، فی ہے، سموت ہے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اور ایک اس میں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پڑھنے کا انداز الف میں الگ ہیں اور حمزہ میں الگ ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا یأتی فیہا الحمد، تو اس جیسے اور ایک بھی مثال ہے حمزہ کی، مومنو نہیں پڑھیں گے، مؤمنو، یہ جھٹکا دینا ہے، یہ اس کی شکل یہ ہے، یہاں پہ جو ہم نے کہا تھا حمزے کی شکل یہ ہے۔ تو اب اگر ہوگا بھی نہیں ہمارے قرآن میں، تو وہ میں نے کہا کہ جو ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الف، یہ حمزہ ہے بشکل الف ہے، تو حمزہ جو ہے اس پہ تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں۔ جو حمزہ ہے اس پہ زبر بھی آئے گی، زیر بھی آئے گی، پیش بھی، اور جزم بھی، اور تشدید بھی آئے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن جو الف ہے، الف نہ زبر آئے گی، نہ زیر آئے گی، نہ پیش آئے گا، اور نہ ہی جزم آئے گی، اور نہ ہی تشدید آئے گی، بلکہ وہ ان سے خالی ہے، مبرہ ہے، خالی ہے۔ تو اب اگر آپ دیکھیں گے ایسے جیسے میں نے کہا ابھی یہ اچھی ہے، تو ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں یہ شکل ہے اس کے الف کی، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ حمزہ ہے بشکل الف، حمزہ بشکل الف ہے۔ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں سورۃ الفیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فجعلهم كعصف مأکول، تو یہاں پہ معقول نہیں پڑھیں گے، مأکول۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ درس آپ کے لیے واضح ہوا ہوگا کہ حمزہ اور الف میں کیا فرق ہے، وہ ہم نے آج آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو انشاءاللہ آپ اس میں جو ہے تمرین کریں، پریکٹس کریں، اور دیکھیں قرآن سے، آپ کے لیے اس سے بھی زیادہ واضح تر ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں دوسرے درس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔